کہ جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر کچھ لوگ، چونکہ وہاں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہتر پوزیشن میں تھے، مکے میں تو کافروں کا غلبہ تھا، مدینے میں آئے تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنی مدینے کی ریاست قائم فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو تقویت مل رہی ہے، روز بروز لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، سرکار کی غلامی اختیار کر رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو دل سے اسلام کا غلبہ نہیں چاہتے، وہ منافقت کی صورت میں سنگل لینے کے لیے، جاسوسی کے لیے، یا اندر سے جڑیں کاٹنے کے لیے وہ منافقت کی صورت میں آ کے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسا ہی شخص، وہ بھی بظاہر مسلمانوں میں شامل ہے، اس کا کوئی جھگڑا ہے لین دین کا کسی یہودی سے، اس میں حق یہودی کا ہے، یہ جو منافق ہے، جو کلمہ پڑھنے والا، یہ خامخواہ اپنا حق جتا رہا ہے، تو اس جھگڑے میں وہ اس یہودی سے کہتا ہے کہ بھئی چلو کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ چلو فیصلہ کرانے کے لیے تم تو مسلمانوں کلمہ پڑھتے ہو، تمہارے نبی کے پاس چلے چلتے ہیں، میں تو ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، میں تو یہودی ہوں، میں تو ان کو نہیں مانتا، لیکن تم تو ان کو اللہ کا نبی مانتے ہو، تم تو ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، تو چلو انہی کے پاس چلتے ہیں، انہی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی کو آقا کریم کی دیانت پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی امانت پر، آپ کی شرافت پر وہ یقین ہے۔ اب یہ منافق یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تمام صفات اپنی جگہ، لیکن وہ اسلام کی تبلیغ کر رہی ہیں، تو اب اگر وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ان کے نام کا کلمہ پڑھے گا کون؟ میں تو ان کی نظر میں تو مسلمان ہوں نا، تو وہ میرا ساتھ دیں گے تاکہ لوگ ان کے حلقہ بگوش ہوں، ان کے سائے میں آئیں، ان کا دامن پکڑیں، اور ان کا دامن پکڑیں گے تو لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہاں سے ہمیں تحفظ ملے گا، یہاں سے ہمارے مفادات پورے ہوں گے، ہمارے مسائل یہاں حل ہوں گے۔ تو وہ بھی یہ سوچ کر کہ وہ ہر صورت میں میرا ساتھ دیں گے، وہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے وہاں فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ جب معاملہ پیش ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ظاہر ہے کہ میرے آقا کریم تو انہیں تو فیصلہ حق کے مطابق ہی کرنا ہے، تو سرکار یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بڑا مایوس ہوتا ہے، یہ بڑا پریشان ہوتا ہے یہ منافق، لیکن اس پریشانی میں کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ فیصلہ نہیں، ہم چل کے عمر بن خطاب سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو یہودی کہتا ہے کہ بھائی تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا اور اب تم کہتے ہو کہ نہیں کہیں اور جانا ہے، تو چلو عمر بن خطاب بھی تمہارے نبی کے پیروکار ہیں اور وہ ان کے سچے جانشار ہیں، تو مجھے یقین ہے وہ بھی فیصلہ غلط نہیں کریں گے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ اس فکر میں کہ بھئی نبی کریم نے اگر میرا خیال نہیں کیا تو عمر بن خطاب تو ضرور کریں گے، ان کو تو خیال ہوگا مسلمان بھائی ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، جیسے یہاں پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا بھئی یہ پیٹی بند بھائی ہیں تو ان کا ساتھ تو ضرور دینا چاہیے۔ اب سیدنا عمر فاروق کی گھر در دولت پہ حاضر ہوئے، دستک دی، آپ باہر آئے، وہ یہودی اور یہ شخص جو کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دونوں کھڑے ہیں۔ یہ جو منافق ہے کلمہ گو، یہ کہتا ہے جی ایک فیصلہ آپ سے کرانا ہے۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ بیان کرتا ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے اتنا میں بتا دوں کہ ہم یہ مسئلہ پہلے لے کے تمہارے نبی کے پاس جا چکے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب ٹھیک ہے اب تم بھی فیصلہ کر دو، کیا دیکھو کیا کرتے ہو۔ سیدنا عمر فاروق یہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا تم ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور تلوار لے کے آتے ہیں، اور آتے ہی وہ اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ اب مدینے میں شور مچ جاتا ہے کہ عمر نے ایک مسلمان کا سر قلم کر دیا، اس کا خون کر دیا، اس کو قتل کر دیا، جبکہ ان کے پاس قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ کسی شخص کو بے گناہ قتل کر دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور ظاہر ہے شریعت کے مطابق بھی اور عرب کے رواج کے مطابق بھی اس کا مطلب خون کا بدلہ خون۔ اب سارے مدینے کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا، عمر بن خطاب نے اس طرح ایک شخص کو بغیر جواز کے قتل کر دیا۔ اگر وہ فیصلہ اس نے نہیں مانا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ قتل کرنے کا جواز بن سکتا ہے؟ اب یہ بحث مباحثے ہو رہے ہیں، اب یہ شور مچا ہوا ہے۔ ایسے میں رب کائنات کی طرف سے آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب کائنات فرماتا فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم،
رب کائنات قسم سے ارشاد فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میں محبوب یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تجھے حکم تسلیم نہ کریں، جب تک تجھے جج نہ مانے، اپنے ہر تسویہ طلب امر میں، اپنے ہر جھگڑے میں جب تک تجھے ثالث تسلیم نہ کرے. اور یہ ثالث تو آپس میں ایک دوسرے کو بھی بنا لیتے ہیں نا، لیکن پھر جب کوئی کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو مکر جاتا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اے محبوب تجھے ثالث مانے، تجھے حکم مانے، تجھے جج تسلیم کرے، اور پھر تو جو بھی فیصلہ کر دے، تو جو بھی فیصلہ کر دے اس کے خلاف دل میں تنگی محسوس نہ کرے، یہ اس پر ملال محسوس نہ کرے، رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو. اگر انہوں نے ایسا کیا، اگر تیرے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہ کیا، جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اس طرح تسلیم نہ کیا، اگر دل میں تنگی ہوئی، اگر دل میں غم ہوا، دکھ ہوا، ملال ہوا، رنج ہوا، اور تو اے محبوب یہ مومن نہیں ہو سکتے. حضرات محترم، یہاں پر یہ نقطہ اور ہے سمجھنے کا. دیکھیے کسی عدالت میں جب کوئی فیصلہ کے لیے کوئی کیس آئے تو ظاہر ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے گواہوں کے بیانات کی روشنی میں، یا کوئی دستاویزات وغیرہ ہوں ان کی روشنی میں، جو ثبوت فراہم کیے جائیں ان کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے. اگر کسی عدالت میں کوئی فیک ڈاکومنٹس، جعلی دستاویزات پیش کر دی جائیں، جھوٹے گواہ پیش کر دیے جائیں، ہوتا ہے شب اور روز تماشا میرے آگے، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ روز کی روٹین ہے. تو جھوٹے گواہ ہوں، جعلی دستاویزات ہوں، اور کسی زمین جائیداد کا کیس ہو، جو اصل مالک ہو وہ صحیح ثبوت فراہم نہ کر سکے، تو جج کیا کرے گا؟ ظاہر ہے جو ثبوت اس کے سامنے پیش کیے ہیں وہ تو ان کی روشنی میں فیصلہ کر دے گا. اب چونکہ جو اصل مالک ہے وہ ثبوت پیش نہیں کر پایا، تو وہ جو دوسرا شخص ہے جس نے جھوٹے گواہ پیش کر دیے، جس نے جعلی دستاویزات پیش کر دی، فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا. جب اس کے حق میں فیصلہ ہوگا تو جو اصل مالک ہے اسے دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دکھ ہوگا نا. وہ کہے گا بھائی میرا مال تھا، مجھ سے چھن گیا، میری جائیداد تھی، مجھ سے لے لی گئی، میں حق پر تھا، مجھے جھوٹا قرار دے دیا گیا، میرا حق مجھ سے چھین لیا گیا. تو چاہے وہ جج کے خلاف اس کے دل میں جذبہ نہ ہو اور یہی سوچے کہ بھئی میں جج نے کے سامنے یہ اس طرح جھوٹے گواہ آ گئے اور جعلی دستاویزات آ گئی، اس نے اس طرح فیصلہ کر دیا، جج کے خلاف کوئی اس کے دل میں جذبہ نہ ہو، لیکن اس فیصلے کے خلاف تو دکھ ہوگا نا، کیونکہ وہ حق پر تھا، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا. لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر میرا محبوب جو بھی فیصلہ کر دے، ما قضیت، ما اپنے عموم پر، میرا محبوب جو بھی فیصلہ کر دے، اے محبوب تو جو بھی فیصلہ کر دے وہ اس پر دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، رنج بھی نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو، ملال بھی نہ ہو. اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو مومن نہیں ہو سکتے. مولا یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی. اگر حقیقت کے خلاف فیصلہ ہوگا تو دکھ محسوس کرنا یہ تو ہماری مجبوری ہے، اور تو فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کو دکھ ہوا اس فیصلے پر تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو مولا یہ تو بات انسانی فطرت کے خلاف ہو گئی. تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب فیصلہ کرنے والا تو ہے، تو جھوٹے گواہوں اور جعلی دستاویزات کے ذریعے یہ دنیا کی عدالتوں کو تو چکر دے سکتے ہیں، لیکن تجھے اس چکر میں آ کر حقیقت سے دور نہیں لے جا سکتے اور تیرے سامنے جھوٹ کو سچ نہیں بنا سکتے، کیونکہ تو ان کی نیت بھی جانتا ہے، ان کا عمل بھی جانتا ہے، ان کا ظاہر بھی جانتا ہے، ان کا باطن بھی جانتا ہے. تجھ سے تو حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی، اور فیصلہ کرنے والا تو ہو اور فیصلہ بھی حقیقت کے مطابق ہو، اور پھر بھی کوئی اس پر دکھ محسوس کرے تو مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں تو یہ آیت دراصل میرے آقا کریم کے علم غیب پر دلالت کر رہی ہے کہ تم میرے محبوب سے حقیقتوں کو چھپا نہیں سکتے. کوئی معاملہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو تو تم جھوٹ کو سچ بنا کر پیش نہیں کر سکتے، اس طرح میرے محبوب کو برگرا نہیں سکتے، بہکا نہیں سکتے. تو جب میرا محبوب حقیقت سے واقف ہوگا تو فیصلہ سچ اور حق کے مطابق کرے گا. تو فیصلہ بھی صحیح اور سچ ہو اور کرنے والا بھی محبوب تو ہو، اور پھر بھی کوئی کلمہ پڑھ کے اور تیرے فیصلے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرے یا دل میں رنج و ملال محسوس کرے، تو اے محبوب و مومن کیسے ہو سکتا ہے؟
بہرحال یہاں پر پتہ چلا کہ وہ شخص مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا. قرآن نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی کہ جس کو عمر فاروق نے اس طرح قتل کیا اور وہ مومن نہیں تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا اور قرآن گواہی دے رہا ہے مومن نہیں تھا. تو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی ایمان سے محروم ہو وہ تو مرتد ہوتا ہے، اور مرتد کی سزا ویسے ہی قتل ہے. تو حضرت عمر فاروق کے سر الزام